بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء اور رسول ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں بظاہر انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا، لیکن دراصل اس حکم کا مخاطب ہر نبی کی قوم رہی۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مشترکہ طور پر ایک حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور اعمال سر انجام دو، صالحاً نیک، انی بے شک، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم ان سے بخوبی آگاہ ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اے رسولو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال سر انجام دو، جو تم عمل کرتے ہو میں ان سے بخوبی آگاہ ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے ان بندوں کو جو رسالت کے مقام پر فائز تھے، سب کو ایک مشترکہ حکم دیا کہ دو کام کرنے ہیں آپ نے، پہلا حلال کھانا ہے اور دوسرا نیک اعمال سر انجام دینے ہیں۔ یہاں سے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جملہ عربی میں نقل کرتا ہوں، فدل هذا على ان الحلال عون على العمل الصالح، کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حلال کھانا یہ انسان کو نیک اعمال سر انجام دینے میں ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے یہ کام بدرجہ اتم کیا۔ ہر بھلائی کو انہوں نے جمع کیا، چاہے اس کا تعلق قول کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، دلالت کے ساتھ ہے، نصیحت کے ساتھ ہے۔ پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو سرخ، زرد، میٹھا، کڑوا ان باتوں کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان تمام چیزوں میں سے حلال کا حکم دیا۔ امام سعید بن جبیر اور امام ضحاک بھی اسی طرف گئے ہیں کہ کلوا من الطیبات سے مراد حلال ہے۔ اور پھر اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے زندگی میں کبھی حرام کو منہ نہیں لگایا، جس طرح کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 2262 حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا، آقا علیہ السلام آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا ایک کام تھا چیزیں بننے کا، اس کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہی 2072ویں حدیث ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں ہی 1131ویں حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا ہے۔ آدھی رات سوتے تھے، رات کا تیسرا حصہ نماز تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اور میدان جنگ میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ پھر اسی مناسبت سے ایک واقعہ جو کہ امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، میں یہاں وہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے نقل کر رہا ہوں کہ سیدہ ام عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ شام کے وقت بھیجا تھا کہ آپ اپنا روزہ افطار فرما لیں۔ دن کا آخری حصہ تھا، دھوپ قدر تیز تھی، آپ نے قاصد کو واپس کر دیا کہ اگر یہ تمہاری بکری کا دودھ ہوتا تو خیر تھی۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دودھ اپنے مال سے خریدا ہے۔ آپ نے پی لیا، اور دوسرے دن اس خاتون کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ خاتون آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ اس گرمی میں نے دودھ بھیجا، بہت دیر سے بھیجا تھا، آپ نے میرے قاصد کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، انبیاء صرف حلال کھاتے ہیں اور نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے 1015ویں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال سے بخوبی آگاہ ہوں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے کہ جو حلال چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایسے شخص کا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں والا، غبار آلود چہرے والا، لیکن اس کا کھانا پہننا حرام ہے، اب وہ شخص آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، تو فرمایا یہ ناممکن ہے کہ اس کی دعا
قبول کی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ اگلی آیت مبارکہ ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جو بات یہاں خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے یہاں خطاب کیا بظاہر انبیاء علیہم السلام کو، لیکن دراصل انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سمجھا دیا ہے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، کل انشاءاللہ ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔